Hello, good afternoon, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports, Sense Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. And the journey continues. We have another game here for you today, but before we get into that, let me bring into the conversation my very four special guests right here in the Pavilion with me. I've got four former captains of Pakistan, four outstanding minds of the game of cricket who analyze each game with us before the game and after the match, and it's been a great pleasure sharing this space with them. First up, I've got one of the fittest fielders that Pakistan had ever had, a really good finisher of the game, solid middle order batsman, off break and captain Pakistan. We've got Shoaib Malik. Good afternoon and assalamu alaikum. Good afternoon, walaikum salam, assalamu alaikum everyone. Mr. Dependable, the man who held the Pakistani batting order together whenever there was a batting disorder, the most successful test captain in Pakistan's test cricket history, Misbah Assalamu alaikum and good afternoon, Misbah. Walaikum assalam, assalamu alaikum. With that, one of the finest wicket keepers in the game of cricket, also a great finisher, great running between the wickets, and helped a lot of bowlers for Pakistan while standing behind the stumps and talking to them. I've got the silver fox of the Pavilion, Moin Khan. Good afternoon and assalamu alaikum, Moin. Good afternoon, walaikum assalam, assalamu alaikum everyone. And finally, the cricket royalty himself, ladies and gentlemen, with me in the Pavilion, I have the Sultan of Swing, the undisputed king of all rounders, the always bright, shiny, chirpy, Wasim Akram. Wasim, good afternoon, assalamu alaikum. Hola, assalamu alaikum ji. Hola. Hola? Hola. Hola. All right, folks. Before we get down to the business of today, let's take a look at what happened yesterday. Yesterday in New Delhi, it was absolute carnage. Australia ने कल टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और क्या बैटिंग की कि बस बैटिंग ही करते चले गए. सिर्फ 399 रन बनाए उन्होंने और मैक्सवेल ने सिर्फ 106 रन बनाए और इतनी ज़्यादा गेंदें ले ली 44. बहुत ज़्यादा जुल्म था ये वैसे. Warner also there with a century and Smith also there contributing. Everybody getting into form there. There was that Dilada overs, 10 overs, 115 for 2. That's a world record as well, by the way, in this World Cup. Netherlands, of course, dismissed for 9-0 and 90 runs. Zampa there, look at that, 4 for 8. Nothing wrong with that bowling card. Australia winning that one by a very thin margin of 309 runs. And taking that net run rate really high for them. And let's take a look at the points table. कि इस वक्त points table पे सूरत हाल क्या है? Points table के ऊपर सूरत हाल दोस्तों कुछ इस तरीके से ICC Men's Cricket World Cup India 2023 की कि इंडिया जो है वो अपने 10 पॉइंट्स के साथ बिल्कुल टॉप पे है. They look unstoppable right now. South Africa also looking very, very dangerous. And look at that South Africa run rate of 2.37. And they are with 8 points at number 2. New Zealand slipped to number 3. And then you have Australia climbing up. They've come from behind and now they look very dangerous as well. Pakistan pushed to 5. Afghanistan climbs up after defeating Pakistan to 6th position. Sri Lanka on the 7th. England on 8th. Bangladesh on 9th. Netherlands on 10th. Now, एक चीज का ख्याल रखिएगा, टॉप 4 टीम्स तो सेमीफाइनल खेलेंगी, मगर बॉटम की जो 2 टीमें हैं उनको अगली दफा के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर्स खेलने पड़ जाएंगे. So you want to be at least in the top 8 and that's how it is. Now let's take a look at what we have in store for you today. आज आपके लिए एक और मुकाबला है लेकर आ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा और ये मुकाबला है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का. बेंगलुरु से 1:30 बजे आपकी खिदमत में ये मुकाबला बराह रास्त पेश किया जाएगा. So this is the game we have in store for you, and before we get on to this game, let me just revisit last night's outstanding batting by Australia. Misbah, your thoughts on that Maxwell innings? I think कि ऑस्ट्रेलिया जो स्ट्रगल कर रहा था जिन जगहों पे हमने पहले भी बात की कि उनके जो मेन प्लेयर हैं वो फायर नहीं कर रहे, वो सारी बेसिस आलमोस्ट कवर होंगी उनकी. लास्ट गेम में हम कह भी रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी सी फॉर्म वापस आई है. अब अगर मैक्सवेल भी रन्स में आ गए तो फिर जो है ना ऑस्ट्रेलिया बड़ी एक डेंजरस टीम बन जाएगी. द वे ही बैटेड, पहले 2 शॉटों से ही अंदाज़ा हो गया. जिस किस्म के नॉर्मली ये शॉट्स कम ही खेलते हैं, मैक्सवेल जब आते हैं तो अनकन्वेंशनल शॉटें मारते हैं, लेकिन जो पहले वो ड्राइव 2-3 लगे हैं उसके बाद से ऐसा लगा कि इज़ ए डिफरेंट मैन टुडे. और उसके बाद फिर वो जो अपनी शॉटों पे आए हैं, जो अनकन्वेंशनल शॉट्स हैं और ये बड़े शॉट्स हैं जिसकी वजह से 360 मशहूर हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने कल डिलीवर की हैं. और अब
آسٹریلیا میرے خیال میں بہت کانفیڈنٹ ہوگا, the way he just hit those sixes. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے 100 کے قریب آ کے بالکل ٹائم نہیں لیا, انہوں نے صرف چکا کھیلے تھے. انہوں نے کہا نہیں کہ میں سنگل کھالنا یا کوئی نہ, آخری 4 چھکے ہی مارے. لوڈو لے آئے تھے, لوڈو. اس کے کوچ نے کہا ہونا ہے کھل کے کھیلو مگر آخر تک کھیلو. میسج دیا تھا ہمارے اوپنر کو ایک کوچ نے, کھل کے کھیلو مگر آخر تک کھیلو. T20 آپ کا فیمس 50-50. And another thing for Australia is جو شروع میں ہمیں لگی یا سب کو لگی, ان کے جو اسپنرز کی پرابلم تھی. You know کہ Zampa wasn't bowling well. They only have one regular spinner in this squad, but he's got 4 wickets in this game, 3 fours in a row. So 12 وکٹیں وہ 3 میچوں میں لے چکا ہے. So he's back in form. اس نے چینج تھوڑا کیا, اس نے وکٹوں میں گگلی بھی وکٹوں میں ختم ہو رہی ہے, اور اس کا فلپر بھی لیگ بریک وہ کم کر رہا ہے, وہ صرف تیز مار رہا ہے. چیز اور ہوئی ہے اس سے وسیم بھائی کہ جو ان کا 5واں بولر تھا وہ ان کی بیٹنگ نے اب کور کرنا شروع کر دیا. اب انہوں نے کل میچ میں اتنے رنز لگائے کہ ان کا 5واں بولر جو ہے, جو میکسویل وہ تھے, سٹونیز تھے یا کیمرون گرین, وہ اب کور ہو گیا. اب وہ اگر اس 10 اوورز میں یا 12 اوورز میں if they distribute those 12-15 overs between these 4 guys, تو 100 runs بھی دے دیں گے نا تو بھی they are covered because rest of their 4 bowlers they are in prime form. They're in prime form. All right guys, let's talk about the game that we have here today, England versus Sri Lanka. ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے, ایک تو انہوں نے 11 میچز کھیلے ہوئے ہیں ODIs کے ہیڈ ٹو ہیڈ ورلڈ کپس کے اندر. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر لے کر آتے ہیں their head to head count that they've played in the World Cup games. 11 games have been played. انگلینڈ نے 6 جیتی ہیں اور سری لنکا نے 5 جیتی ہیں. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز یہ کہ جو آخری 4 ورلڈ کپس کے میچز ان کے آپس میں ہوئے ہیں وہ چاروں کے چاروں سری لنکا نے جیتے ہیں. لاسٹ ٹائم انگلینڈ ون اگینسٹ سری لنکا ان اے ورلڈ کپ واز 24 years ago. But of course this Wasim is a very different English side. Yeah, this is, I mean, these stats are good for us guys, you guys, cricket lovers, but that doesn't matter to teams. Whatever happened 4 years ago, new team. Or 24 years ago. New team, new captain, new environment, new conditions, everything is different. And England obviously struggling. 4 میچوں میں they only have 3 wins کہہ رہا ہوں, 3 losses. And their run rate اگر جیتتے بھی ہیں وہ سارے میچ اب سے اگلے 10 پوائنٹ اور اب 2 پوائنٹ ہے, 12 ہوں گے. ان کا run rate is -1.25 and that's a lot of difference between the top teams and them. Yeah. So that is how it is. We're going to take a break here on the Pavilion. But when we come back, we'll talk more about this game because there are a lot of interesting things to discuss about it. Don't go away. Keep watching eSports, 10 Sports and the ARY Zap app. Welcome back to the Pavilion. میں ہوں Fakhar-e-Alam, آپ دیکھ رہے ہیں Sports and Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. With me in the Pavilion, I'm joined by Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. ہم لوگ بات کر رہے تھے آج کے میچ کی. We're going to take you today to see another game of cricket. This England versus Sri Lanka. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہ بات کی کہ انگلینڈ سری لنکا کے 11 ٹاکرے ہوئے ہیں ورلڈ کپس کے اندر, جس میں سے 6 انگلینڈ جیتا ہے, 5 سری لنکا جیتا ہے. لیکن پچھلے 24 سال میں ورلڈ کپس کے اندر انگلینڈ نے ایک بھی میچ نہیں جیتا. But this is a different England side. But let me bring this to you, Misbah. It has been a struggling England side. They are defending champions, but they've just not fired up. What's going on there? Why you think? دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کو سٹارٹ اگر اچھا نہیں ملتا تو تھوڑا آپ جیسی مرضی ٹیم ہو اس کو کہیں نہ کہیں پرابلمز ہوتی ہیں. آسٹریلیا کو بھی ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ آپ ٹریک سے اترتے ہیں, پھر جب آپ کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے, جو جس قسم کی آپ کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ آپ نہیں کھیل پا رہے, اس میں آپ کی وکٹس اوپر سے جاتی ہیں. دین یور بیٹنگ از ناٹ فائرنگ. نارملی انگلینڈ 350 سے اوپر والے میچ کھیلنے والی ٹیم ہے, اور یہاں پہ پہلے میچ میں آ کے پھنسے ہیں اور پھر آگے افغانستان سے ہارے ہیں, تو وہ کانفیڈنس جو ہے ان کا شیٹر ہوتا گیا. ابھی تک جو ان کی بولنگ سائڈ ہے وہ پیچھے اگر ہم 3-4 سال دیکھیں, ایون 2019 ورلڈ کپ بھی دیکھیں تو جوفرا آرچر مین ان کے بولر تھے جو اوپر سے پریشر ڈالتے تھے, ورنہ وہ نارملی اپنی بیٹنگ پہ کھیلتے ہیں. اب ان کی بولنگ ان کو بیسیکلی الاؤ نہیں کرتی کہ وہ پہلے کھیلیں, ان کو کانفیڈنس نہیں ہے اس پہ, اور بیٹنگ بھی آپ چیز میں بھی میچ ہار گئے ہیں. ناؤ دے آر ان اے پوزیشن کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے, یہاں پہ کون ہماری اسٹرینتھ کون سی ہے. تو اس سچویشن میں آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. کلیئرٹی لانی ہوگی انگلینڈ کو کہ ہم نے
ڈیسیجن کیا کرنا ہے, ہم نے پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے. ویسے نارملی جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیموں کی جن کی اسٹرینتھ بیٹنگ ہے وہ بھی بیٹنگ کر رہے ہیں پہلے, اور بیٹنگ میں ہی دوسری ٹیم کو میچ سے باہر کر دیتے ہیں. اگر آپ بالنگ کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں گے تو میرا نہیں خیال کہ انگلینڈ جو ہے اس فریلی کھیل پائے گی اور اوور کم کر سکے گی اپنی ان پرابلمس کو. اس کا ایک سلوشن ہے, اگر یہ جانی بیسٹو کی جگہ ہیری بروک کو اوپن کروائیں, جانی بیسٹو کو نیچے ان کے نمبر پہ لے کے آئیں. وہ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ بال سب کانٹیننٹ میں سوئنگ ہوتا ہے رائٹ فار فرسٹ فیو اوورس, اور اس میں تھوڑا سا اسٹرگل کر رہے ہیں, اور سب کو پتا ہے کہ جب بال اندر آتا ہے. انگلینڈ میں بھی تو بال, انگلینڈ میں تو سپوزٹی زیادہ ہوتا ہے نئے گیند سے, لیکن سب کانٹیننٹ میں زیادہ ہوتا ہے. وائٹ بال سب کانٹیننٹ میں زیادہ ہوتا ہے, انگلش کنڈیشنز میں اتنا نہیں ہوتا. ریڈ بال ضرور ہوتا ہے. تو یہ اگر چینج کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ میچ اپس کرتے ہیں دوسرے, پورا ہوم ورک کر کے آئے ہوتے ہیں, اور اسی لیے انگلینڈ ٹیم اسٹرگل کر رہی ہے کہ ان کو اوپر سے اچھا سٹارٹ نہیں مل رہا. جب ان کو اوپر سے اچھا سٹارٹ ملے گا, جیسے کل ہم لوگوں نے دیکھا آسٹریلیا کے کیس میں, جب اوپر سے اسٹیو اسمتھ نے, وارنر نے رنز بنائے, وہ نیچے والے جو تھے وہ بہت اسٹرانگ ہو گئے, وہ ٹوٹل کو ایسی جگہ پہ لے گئے کہ کسی ٹیم کے لیے بھی مشکل تھا. ان کو بھی یہ چینج کرنا چاہیے کیونکہ ہیری بروک جو ہے وہ بہتر کھیلتے ہیں, ان کی ٹیکنیک بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو جانی بیسٹو. 50 overs he'll be able to open. ہی کین, اور ویسے بھی ان کو لے کے آئے تھے جیسن رائے کی جگہ پہ. اوکے, جیسن رائے جو تھا وہ اوپنر ہے, تو اس وجہ سے اس کو لے کے آئے تھے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ اس فارمیشن میں کھیلتے ہیں انگلینڈ والے کہ کسی بھی نمبر پہ جو ان کے بیٹرز ہیں وہ کھیلتے ہیں. اسی لیے جوش بٹلر جو ہے وہ اوپن سے T20 میں وہ اوپن کرتے ہیں, یہاں وہ مڈل آرڈر میں کھیل رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ پاور چاہیے. ایک اور بڑا ریزن, اور ایک اور بڑا ریزن یہ بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کپتان چونکہ بالکل ٹچ میں نہیں ہے, پرفارم نہیں کر پا رہے, اس وجہ سے بھی ان کی اپنی ذاتی باڈی لینگویج جو ہم انٹرویوز میں بھی دیکھ رہے ہیں بہت ڈاؤن ہوئے ہیں, تو یہ ریفلیکٹ کرتی ہے پوری ٹیم کے اوپر. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کا, یہ ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا. بابر سے اتنا اچھا پرفارم نہیں ہے جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی, اس سے نیچے رہے, وہ باڈی لینگویج پہ نظر آتا ہے اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے پوری ٹیم میں. تو آئی تھنک کہ یہی وجہ ہے کہ کپتان کا نہ پرفارم کرنا اس پوری ٹیم میں جو ہے وہ ایک وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے وہ چیز, اور اسی وجہ سے انڈر پریشر ہے اس وقت انگلینڈ کی ٹیم. ادروائز اس ورلڈ کپ سے پہلے ڈیفینڈر تھے ورلڈ کپ کے, اور ٹاپ ٹیم تھی جو ہمیں نظر آ, جو برانڈ کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی 50 نہیں ہے. اسی بات کو تھوڑا آگے کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں, اینڈ آئی برنگ دس ٹو آل آف یو آن دی فلور, کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے جو پاکستانی کرکٹ فینس ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ سارے جو ہیں وہ ٹیم کو اتنا زیادہ وہ کر رہے ہیں کہ ٹیم میں یہ ہے مسئلے, وہ فلاں پرابلم ہے, کپتانی پہ سوال اٹھ رہے ہیں, پلیئرس کی پرفارمنس پہ سوال اٹھ رہے ہیں. انگلینڈ تو چیمپئن ہے, ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے, تو ان کے حالات تو دیکھ لیں. تو یہ جو کمپیریزن ہے پاکستان کی پرفارمنس کا اور انگلینڈ کی پرفارمنس کا, کیا یہ صحیح ہے؟ میں اس پہ ضرور بولنا چاہتا ہوں. دیکھیں اسکل پہ تو ہم بعد میں آئیں گے, اس کا یہ سمپل سا جواب ہے کہ جس دن انگلینڈ کی ٹیم جو ان کی فارمیشن ہے یا ان کے جو پلیئرز ہیں وہ ماڈرن ڈے کرکٹ کے کرکٹرز ہیں, اور صرف آؤٹ آف فارم ہے, ان کو وہ کلک نہیں مل رہا, جیسے آسٹریلیا کو کل ملا ہے نا, اس ٹیم کو نہیں مل رہا ہے. جو ڈفرینس ہے انگلینڈ کی ٹیم کا اور پاکستان کی ٹیم کا وہ یہ ہے کہ وی آر ناٹ گڈ انف ٹو کمپیٹ اگینسٹ گڈ ٹیمز ایٹ اے ہائر لیول, جیسے یہ ورلڈ کپ ہے. تو وہ ڈفرینس ہے اور وہ رہے گا ڈفرینس. ہمیں اس چیز کو فکس کرنا ہے, ہمیں ایک دن کی چیز کو نہیں فکس کرنا ہے, ہمیں کنسسٹنٹلی اور پرفارمنس کرنے کے لیے اس چیز کو فکس کرنا ہے کہ ہمارے بھی جو کرکٹرز ہیں وہ ایٹ لیسٹ ماڈرن ڈے کرکٹ کی ٹرائی کرتے ہیں کھیلنے کی, اور اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے. وہاں پہ فرق ہے. یہاں پہ صرف ہم ایک میچ کو دیکھ لیں یا 2 میچز کو دیکھ لیں یا 3 کو دیکھ لیں, اس سے نہیں پڑتا فرق. صرف انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ جس دن تھوڑا سا, ہاں ان کی بولنگ میں ضرور مسئلہ ہے, وہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, لیکن وہ اس چیز کو کور اپ کر لیتے ہیں اپنی بیٹنگ سے. ہمارا فیلڈنگ, بولنگ, بیٹنگ تینوں میں فرق ہے. یہ ہے اس کا میجر پوائنٹ. فٹنس وہ ادھر آ ہی جاتا ہے جب آپ کی تینوں چیزیں نہیں چل رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ فٹنس کا ایشو ہے. لیکن دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا, انگلینڈ اگر نہیں کر رہی ورلڈ چیمپئن ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی انگلینڈ کرٹیسائز نہیں ہو رہی. وٹ ایور دے آر ڈوئنگ ہم بھی کر رہے ہیں, ان کی بھی جو غلطیاں ہیں, جو مسٹیکس وہ کر رہے ہیں. بولنگ کی بات کی ہم نے پہلے دن, جو ان کی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں
بیٹنگ میں بھی جس طریقے سے نظر آ رہی ہیں وہ ظاہر ہے جو بیٹھے ہوتے ہیں بات کر رہے تھے ان ساری چیزوں کو پین پوائنٹ کرنا. اب آپ کی بولنگ نہیں چل رہی, ٹھیک ہے, بابر کا ایک کپتان کا اکیلے قصور نہیں ہے, یو فیل ایز اے ٹیم. آپ کا بولنگ یونٹ کمپلیٹلی جو ہے نا اس ٹائم وہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میں سے کون سکور روکے گا, آؤٹ کون کرے گا, مڈل اوورز کیا ہوں گے, اینڈ اوورز. یعنی جو 3-4 مہینے پہلے بیسٹ بولنگ اٹیک آپ کا ایک لحاظ سے فاسٹ بولنگ تھی, وہ اب ایسے لگ رہی ہے کہ کوئی امید نہیں ہمیں نظر آ رہی کسی کو. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے آپ نے یہ لے کے آنی ہیں. تھوڑا سا اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں انگلینڈ سے, آپ نے پوچھا تھا نا کہ آج کے بہت سارے لوگ ہمارے آج سے پیویلین میں دیکھیں انگلینڈ لاسٹ 2 ورلڈ کپ جیتا ہے اور پاکستان 5 سال میں کچھ نہیں جیتا. سو کمپیریزن کریں, ٹھیک ہے, دے ہیونگ اے بیڈ سٹارٹ, اور وہ جیسے انہوں نے دونوں نے بات کی کمبینیشن ان کی فاسٹ بولنگ اس کا سیکنڈ ورسٹ ایوریج ان دس ورلڈ کپ. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انگلینڈ جو اتنے بڑے چیمپئنز ہیں اور وائٹ بال کے اتنے بڑے فن خان ہیں, ان کے حالات دیکھ لیں تو پھر پاکستان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو آئی تھنک اس کا بیسک آنسر جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ انگلینڈ ماڈرن کرکٹ کھیلتا ہے, ہم نہیں کھیل رہے, نمبر 1. نمبر 2, ونس دے کلک دے ول ریلی کلک. ہمارا جو ہے اسکل کا ایک ایشو آ گیا ہے. ون مور سیٹ بیک آج کا جو ہے وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے, اس پہ موین ابھی ہم بات کریں گے. رائٹ ناؤ وی گونا ٹیک اے بریک رائٹ ناؤ, بٹ وین وی کم بیک ویل کنٹینیو دی ڈسکشن فرام بریک آن. اسٹے ود اس. تھینک گاڈ وی آر بیک فرام دی بریک because my friends here in the pavilion are getting really weird ideas in the break. Yeah, and the friends that I have are Wasim Akram, Misbah. I have a very good idea. آپ مجھے لکھ کے بھیجیں کہ اگر اب یہ آئیڈیا میں طاقت ہے کہ نہیں ہے. میں نے اس کو کہا ہے یونینیمسلی, ہم چاروں ڈیسائیڈ کیا کہ اگر تیرا سر ہم لائیو ٹی وی میں اس طرح سے کاٹیں, سر نہیں آئی مین بال, that would have been too much, تو وائرل ہو جائے گا. کیوں ہوگا نا وائرل, کیوں گائز ابھی آ جائے گا. اور سر کی طرف نہ جائیں, وہ اس لیے کہ آج کی پویلین میں لے لینا 8-10 گھنٹے لگ جائیں. All right, so much for bad ideas. Let's move on with what we were talking about. It's the ICC Men's World Cup 2023 and today we're going for the game England versus Sri Lanka. اس کی بات کر رہے تھے. انگلینڈ کے حوالے سے ہم نے بات کی. ابھی انگلینڈ کی فارم جو ہے وہ the players are struggling to get back into form. Let's talk about آپ نے ٹوپلی کی بات کی. ان کی ٹوپلی got injured and he's now not there and he's been replaced. What do you think has happened there? ڈیفینیٹلی دیکھیں, آپ کے جب وہ پلیئر جو فارم میں ہو اور جب آپ کی اتنے بڑے ٹورنامنٹ کے اندر پرفارمنس, نیچرلی ایک سیٹ بیک تو ہوتا ہے. تو یہاں پہ بیک اسٹرینتھ منگائی تو ہے دوبارہ. یہ انجری ہوئی تھی ان کی, آپ کے اوپر آ رہی ہے بالکل, یہ ہاتھ میں ان کے انجری ہوئی ہے یہ, اور یہ سب سے زیادہ وکٹ لینے والے بالر تھے. 3 میچز کھیلے, انہوں نے 8 وکٹیں لی ہیں. آئی تھنک نی اور سم ویئر ان ہز ہینڈ. یہ تو نی کی وہ انجری ہے, لیکن ان کو بالنگ کرتے ہوئے بال بھی بالر جو بیک ڈرائیو ماری تھی اس کے اوپر وہ بال بھی لگی تھی. سو انلکی over the years, اس کو انجریز بیچارے کو اتنی ہوتی ہیں. ویری ٹیلنٹڈ بولر ایز ویل, ٹاپلی, ریس ٹاپلی. Wasim, my question to you, a fast bowler, a key strike fast bowler is a key asset of the team. Sure. Strategic asset ہوتا ہے. Strategic asset کو آپ extra protection بھی دیتے ہیں ہمیشہ کہ یار یہ میرا strategic asset ہے. Do coaches or should teams not place these good fast bowlers in places جہاں پہ ان کو اس قسم کی ڈائیونگ نہ کرنی پڑے, یا ان کو بولا جائے کہ یار آپ ڈائیو نہ کریں, we don't want you to get it. No. It's a natural instinct. When you see a ball, you dive. You can't tell a cricketer or at that level کہ بھائی یہاں تو ڈائیو نہیں مارنی. It's just natural. It comes out naturally. So let me ask you this. دھرمشالہ میں آپ نے دیکھا کہ جب میچز ہو رہے تھے, so now after the initial 1-2 روم کو جب وہاں پہ چوٹ لگی ہے تو باقی ٹیموں نے avoid کیا. Indian team avoided to dive. You can tell them be careful with sliding. Yes. But you can just say keep it in your mind. But what comes naturally as Shaheen Afridi جب وہ بھاگتا ہے بال کے پیچھے مارتا ہے, اس کا نیچرل ہو رہا ہوتا ہے. Right. اس کو روکنا I think I've seen you guys as well. وہ ایک ایسی چیز ہے, میں آپ دیکھیں یہ ہے تو تھوڑی ہٹ کے ٹیپ ٹینس بال ہم لوگ جب روڈز پہ کھیلتے تھے, I swear I'm not exaggerating, تھوڑا سا بھی بال دور ہوتا تھا روڈ پہ ڈائیو کر دیتے تھے ہم لوگ. یہ تو پھر گراؤنڈ ہے تو ایز وسیم بھائی سیٹ کہ وہ ایک دم ایسا آپ کو وہ ایز این ایتھلیٹ آپ اتنے انوالوڈ ہوتے اس میں کہ آپ یو کانٹ اسٹاپ یور سیلف. یو ڈونٹ تھنک اباؤٹ کہ یار نہیں اس گراؤنڈ پہ ڈائیو نہیں کرنا, چوٹ لگ جائے گی, میرے پاس پورا ورلڈ کپ ہے. یو ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. اوکے, ورک لوڈ مینجمنٹ بھی اس میں جو آپ نے بات کی ہے وہ آف دی فیلڈ کر رہی ہوتی ہے, اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے, سوچ رہی ہوتی ہے کہ کب میچ کھلانا ہے کب نہیں کھلانا ہے. وین
آپ میچ کھیلتے ہیں آپ کو 100% جان مارنی پڑتی ہے وہاں پہ ان دا فیلڈ آپ اپنی کیئر میرا مطلب ہے اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ چوکا چھوڑ دیں گے جا رہا ہوگا کہیں کیچ دور ہوگا اور آپ ٹرائی نہیں کریں گے, ایسا نہیں ہوتا پروفیشنل ورلڈ میں. آئی تھنک یہاں پہ جو ابھی ان دونوں نے چیز بتائی ہے وہ نیچرلی آپ کا وہ جو انسٹنکٹ ہوتا ہے وہ ایک نیچرل ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں بال کے پیچھے اور انجری جو ہے اٹس اے پارٹ آف دا گیم, کسی وقت بھی آ سکتی ہے آپ. All right, with that, we've got David Willey with us. Let's listen in. Right, there you have David Willey. Interestingly, you've played David Willey's father against him, right? Peter Willey, yes, Willey, I did. yes, and he was a good all-rounder, I believe. شکر ہے اب یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے دادے کے ساتھ کھیلے تھے, وہ بھی ٹائم آ جانا ہے. نہیں, but yeah, very useful all-rounder. ہم کھیلتے تھے اس وقت ان کے فادر امپائرنگ میں بھی آ گئے تھے. امپائرنگ انہوں نے کافی کی انٹرنیشنلی. He was an England international, an off spinner and a proper batter. But problem, میں جب ان کے خلاف پہلا میچ کھیلا نا, I think it was my first year at Lancashire in 88, and there was game at Leicester because he played for Leicester. So جب میں اس کو بال کرنے بھاگا تو میں رک گیا. I thought ریڈی نہیں ہے. دکھائیں نا ذرا پلیز. میں اس کا سٹانس بتاتا ہوں, میں نے ایسا سٹانس زندگی میں پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. I can show you quickly. یہ پچ کے اوپر let's see this. This is David Willey's father, Peter Willey, جس کو Look, usually which camera is this? وہ والا. Usually اگر رائٹی ہے تو وہ یہ کھڑا ہوگا یا تھوڑا سا ایسے کھڑا ہو جائے گا یا ایسے کھڑا ہو جائے گا. تو جب میں اس کو بالنگ کرنے بھاگا نا تو اینج کھڑا سی اسکوائر لیگ کی طرف منہ کر کے. ہاں, میں ادھر سے بھاگ رہا ہوں تو یہ ایسے کھڑا تھا. نو وے. ایسے میں بھاگا ہوں, میں نے کہا ہینگ آن اے منٹ, ریڈی نہیں گا. سیریسلی میں 3 دفعہ رکا ہوں. تو پیٹر ویلی واز ویری سینئر, تب کرکٹر تھے, تو انہوں نے مجھے انگریزی میں ایک برے سے لفظ میں کہا گیٹ آن ود اٹ. تو اپنے کپتان کے پاس گیا ہوں, میں نے کہا ڈیوڈ ہیوز, ویری نائس گائے. I said, David, this guy is not ready. He said, no, that's the way he bats. And he bats well. You know, ہم نے فواد عالم کو بھی دیکھا ہے, وہ بھی کچھ ایسے تھا, but he was literally like this. لیگ امپائر کی طرف اس کا یہ ٹانگ تھی اور مجھے دیکھ رہا تھا. Imagine a new bowler, young bowler running in. It's awkward to bowl. Yes. What do you do? کٹ بھی مارتا تھا, پل بھی مارتا تھا. It was very difficult in the beginning. How would he go on the back foot with that? How would he go on the back foot with that stuff? That's a good question. Let's ask him. Call him. You go call him. ہم لوگ نا سیم سملر اسٹوری, چندر پال بیٹنگ کر رہے تھے جی, ان کا بھی ساتھ پڑا ایڈلیڈ میں, اور روڈی کٹسن امپائر, ساؤتھ افریقن امپائر, وہ لیگ امپائر تھے. تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا نا, تو اب یہ بیٹ ہے اور ادھر سے بولر نے آنا ہے. اب وہ یوں کر کے کھڑے ہوتے تھے چندر پال, تو اب وہ یوں کھڑے ہوئے, میں یہاں پہ اسکوائر لیگ پہ کھڑا تھا اور روڈی کٹسن ساتھ میں. تو جب وہاں سے بولر چلنے لگا نا, تو روڈی کٹسن کہتا ہے give me your cap. I said, why? But I'm not bowling. He said, he's facing you. And he was one of the greats of the game, 10,000 plus test runs. Incredible. I just met him sense recently. of humor, by the way, by the I just met him, Chandrapal, recently in Canada. Yeah. With GT T20 mein, and he looked exactly the same. Yeah. When I saw him the first time in 93, 94. Doesn't Shoaib Malik look the same when you saw him in 1993, 94? A lot better. A lot better. میں نے 96 میں آپ سے فرسٹ ٹائم آٹوگراف لیا تھا. Yes, Yes, it's World Cup very fun. trials. I did another interview of Shoaib Malik. Okay. And I have to share this story with him, right? And he was telling me how وہ Pepsi کا ایک ٹرائل ہو رہا تھا اور اس میں یہ پارٹیسپیٹ کرنے قذافی اسٹیڈیم Under 15 World Cup کے ٹرائلز, فائنل ٹرائلز تھے قذافی اسٹیڈیم میں, اور آپ وہاں پر کیمپ میں تھے اور آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے. سب نے کو منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ وسیم اکرم کی ٹیم کے پاس نہیں جائے گا, گاڑی کے بھی نہیں جائے گا. بٹ ان سے رہا نہیں گیا اور یہ بھاگ کے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آٹوگراف مانگا. ان کے پاس پین بھی نہیں تھا, آپ نے پین منگوایا and you gave him an autograph. That's a special story. You don't remember that, do you? No, I don't. Little did you know کہ کسی کو آپ آٹوگراف دے رہے تھے. وہ آ کے پاکستان کھیلے گا, کپتان بنے گا اور ٹاپ پلیئر بنے گا پاکستان کا. So well done, Shoaib. Well done. Thank you. Well done. Wasim bhai, thank you. Moin. With those great memories, we're going to take a break here so that we can. آپ دیدہ ہو رہے ہیں تھوڑے تھوڑے. بریک کے بعد ملتے ہیں. آپ کو کیا ہو گیا؟ Hello and welcome back to the Pavilion. میں ہوں Fakhar-e-Alam اور آپ دیکھ رہے ہیں Sports and the Airways app. I am joined in the Pavilion with Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. And today we have England versus Sri Lanka. اور اس وقت وسیم اکرم کے فیوریٹ سبجیکٹ کا وقت ہوا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں pitch report brought to you by Onic. Right there, Wasim, your favorite subject. No, it was nice, the pitch report. They said little drier.
but similar kind of pitch. हनी कॉम की तरह उसने क्या इसमें जो क्रैक्स हैं मीन्स के क्लोज हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ज़्यादा दूर नहीं हैं, और ये जो घास है आपको नज़र आ रही है, इट्स नॉट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना. ओनली रीज़न द ग्रास इज़ देयर कि पिच eventually टूटे ना फ्रॉम द सेंटर. आई थिंक दैट्स द आइडिया ऑफ दैट ग्रास and then nicely rolled in. But I think once the lights come on by 6:30, this wicket will ease up, and this is the ground जहाँ पे average first inning score in last 4 ODIs is 343. Yeah. So you can imagine it's a batter's paradise. Good deck. This ground known for hitting boundaries. Yeah. For a batter. लेकिन जो हमने दोनों साइड्स पे देखा, क्रीज से कोई मेरा हाल है 4 मीटर्स 5 मीटर्स के जो पैचेस हैं वो बहुत रफ हैं और बड़े छोटे क्रैक्स हैं, एज वसीम भाई सेड, और जो पिच रिपोर्ट भी आई, यहाँ पे वो स्पिनर्स आउट कर सकते हैं जो ब्रेव हों, थोड़ा सा आगे गेंद करे तो वो स्पिन मिलने का चांस है. और एज वसीम भाई सेड के हाई स्कोरिंग जो मैचेस हुए हैं यहाँ पे लास्ट 4 ODIs जो हुए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्रेव रहना पड़ेगा स्पिनर्स को टू यूज दोज रफ एरियाज. 4 ODIs they've hit, teams have hit 94 sixes in this place. अच्छा, वो एक बता रहे थे कि लेफ्ट हैंडर्स में बड़े ज़बरदस्त, वो कोई पैच है वहाँ पर उस साइड से जहाँ पे लेफ्ट हैंडर्स कैन हिट हार्ड. Talking about left-handers, Dilshan Madhushanki, how good has he been, Wasim, throughout? Very impressive. I think he bowled well when he played in LPL for, I think he was in Shoaib Malik. He's young, he's getting wickets early on, he swings the ball back into the right-hander, जो हर left-hander के लिए, bowler के लिए बड़ा ज़रूरी होता है. And Rajita got wickets as well, I think 4 wickets in the previous game. And best thing about Sri Lankan side is finally कोई sense आई है. Angelo Matthew को बुलाया उन्होंने, द मोस्ट एक्सपीरियंस, उसको उन्होंने स्क्वाड में पिक ही नहीं था कि एंजेलो मैथ्यू को, बिकॉज दे विद दिस यंग स्क्वाड दे नीड समबडी एट नंबर 4, नंबर 5 maybe who can carry on the innings, who can stay at one end, and Angelo Matthew is the perfect candidate for that. Right, Dilshan Madhushanki की बात करें, एक फीचर है हमारे पास उनके बारे में. Let's take a look. Right, Shoaib, let me ask you this. उन्होंने, उनके कोच ने कहा कि he has come through the system. इसका क्या मतलब है? देखिए, सिस्टम जो है वो आपको ये चीज़ सिखाता है कि जो आपकी स्किल है, अगर आपको उस टाइप की कंडीशंस मिलेगी तो आपको आपके चांसेस हैं अच्छा करने के. जब आप सिस्टम के थ्रू आते हैं तो आप हर हर्डल से गुजर के आए होते हैं. अब छोटी सी एग्जांपल ये है कि अब जैसे ये वर्ल्ड कप है, सारी टीम्स जो हैं वो डिफरेंट वेन्यूज़ पे खेल रही हैं, तो जब आपका प्लेयर सिस्टम से आता है तो वो अडेप्ट बहुत जल्दी करता है उन कंडीशंस को, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करे. गुड पॉइंट. 4 मैचेस में 11 विकेट उन्होंने ली अभी तक इस वर्ल्ड कप के अंदर. एक आखिरी सवाल मैं जरा बिफोर द ब्रेक पूछना चाहता हूँ. ये जो उनके प्रैक्टिस के शॉट सिखा रहे थे, वो स्लो मोशन में प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उन्होंने एक काले रंग की वेस्ट पहनी हुई थी, आधी सी छोटी वेस्ट थी. व्हाट इज दैट वेस्ट? आई थिंक उस वेस्ट से आपके वो उसमें गैजेट होती है, आपकी घड़ी होती है साथ में ब्लूटूथ की, आपका ऑक्सीजन इनटेक कितना है, आपका कैलोरीज कितनी बर्न की हैं, हार्ट रेट क्या है, स्पेशली अगर आपने स्प्रिंट मारी है, यही चीज़ें हैं ना उसमें. जी बिल्कुल, वर्कलोड मैनेजमेंट बेसिकली कि कितनी देर आपने कितने हार्ट रेट पे आपका जोर लगा इस मैच के दौरान, टोटल आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपको डाटा मिल जाता है, आपका ऑक्सीजन, सारी चीज़ें उसमें. जो पाकिस्तान टीम के पास है ये, आई होप पाकिस्तान टीम के पास उस टाइम नहीं था जब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी. हमने वॉचेस इंट्रोड्यूस कराई थी, उसके साथ आपके ये जो बेल्ट आप लगाते हैं, स्ट्रैप जो लगाते हैं, वो बेसिकली ये सारी चीज़ें वो मॉनिटर करता था. आई डोंट नो कि ये मॉडर्न जो पूरा है जो सारी टीमों के पास है ट्रैकर, ये है कि श्रीलंका में बाबर आजम ने पहना हुआ था, and when he took off his shirt to give it to a fan, it was there. फिर सोशल मीडिया पे शोर भी मचा था कि ये इन्होंने क्या पहना हुआ है, कुछ ने कहा शायद इंजरी है कोई, वो करते हुए. इससे ये होता है कि आपका जो असेसमेंट चल रही है, आप ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद मैं बताऊं. All right, thank you very much, really. We're going to take a break. When we come back, we'll continue the discussion. All right, welcome back to the Pavilion. You're watching Sports and the Airwise app. We're getting very close to the action. England versus Sri Lanka. पिच आपने देखी मोइन, जो पिच रिपोर्ट आई हमारे पास, उस पिच रिपोर्ट को देखते हुए आपको क्या लगता है, who has a better chance
of making an impact today? The spinners, the seamers, or the batters? हाँ देखिए स्पिनर्स को हेल्प करेगी फिर जिस तरह क्रैक्स देखे बहुत छोटे क्रैक्स हैं तो ज़्यादा क्योंकि बैट्समैन और बॉलर सारे नेल्स पहनते हैं स्पाइक्स पहनते हैं तो डिटेरिएट होने का चांसेस है इस पिच पे तो स्पिनर्स जो बॉल जैसे शोएब ने कहा था कि जो आगे करेंगे स्पिनर्स बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है और जो मेन चीज़ है वो इंग्लैंड की बैटिंग है जो स्ट्रगल करी अगेंस्ट द स्पिनर्स सो फार 4 मैचेस के अंदर 19 विकेटें उन्होंने जो गंवाई हैं वो अगेंस्ट स्पिनर्स गंवाई हैं तो उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग मैच होगा ये अगेंस्ट दूसरा जो एडवांटेज भी इंग्लैंड को वो ये है कि श्रीलंका की जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है सो ब्लेसिंग इन डिसगाइज होगा टॉस जीतने के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि कोई एज सच इतना बड़ा कोई इशू होना चाहिए टू जस्ट टू डिसाइड टू बैट फर्स्ट है Yeah, that should be the approach. Misbah, the struggling Sri Lanka side, दोनों साइडें स्ट्रगल कर रही हैं और दोनों वही है. श्रीलंका के लिए इस मैच में क्या चीज़ सबसे अहम होगी? What would they want to get out of this other than a victory? देखिए मेरे ख्याल में तो श्रीलंका काफ़ी पॉजिटिव इस टाइम होगी सिचुएशन में मेंटली अगर देखें लास्ट मैच में जो उनका सबसे जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे थे उनकी फास्ट बॉलिंग लास्ट मैच में दोनों फास्ट बॉलर ने 4 आउट किया नया गेंद बड़ा ज़बरदस्त किया उन्होंने वो एक मिसिंग पार्ट था पिछले मैचेस में और उनकी बैटिंग तो वैसे ही अच्छा करते हुए आ रहे हैं. Sorry, Mr. Mahmood, it's time to flip. Brought to you by Samsung. Well, there you have it. The news is England have won the toss, elected to bat first, but they've got 3 changes and they've dropped Harry Brooks. Yeah, I'll have a look at the squad first. अगर वो दिखा दें ताकि Right. वो अभी आ रहे हैं. If they dropped Harry Brooks, that's a big call. Yeah. Because he's a good player. He's a player for the future as well. And वो इंग्लैंड से तीनों फॉर्मेट में खेल रहा है. So उसकी फॉर्म भी ठीक थी. लिविंगस्टन को लेके आया ना बिकॉज जो लास्ट मैच में उसको नहीं खिलाया था उससे मैच बिफोर दैट मैच he bowled 10 overs, gave away only 33 runs, something like that. Maybe this is why कि उनको कोई bowlers चाहिए बीच में. Moin Ali is also back. और वैसे भी जो पिच रिपोर्ट थी या जो उन्होंने देखी है तो वो ड्रायर साइड पे एज कम्पेयर टू प्रीवियस गेम. श्रीलंका पे वापस आ जाते हैं मिसबा. नाउ यू गॉट एंजेलो मैथ्यूज जिस तरह कप्तान ने बताया कि आईपीएल का सारा बड़ा खेला हुआ है उन्होंने वहाँ पे बड़ा एक्सपीरियंस है उनका इंडिया में खेलने का. बट कप्तान खुद ने जब से कप्तान बने वो काफ़ी परफॉर्मेंस उनकी डिस्टर्ब हो गई है. बिल्कुल बड़ा इम्पोर्टेंट है उनकी एज ए बैट्समैन कंट्रीब्यूशन क्योंकि जिस मैच में उन्होंने रन्स किए हैं सदीरा और वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है. एक प्लस पॉइंट है उनके पास कि जब ऐसा रीइंफोर्समेंट आती है एक्सपीरियंस आते हैं और अच्छी फॉर्म में भी थी जैसे वसीम भाई ने बताया कि एलपीएल में उन्होंने रन्स भी किए हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते रहे वहाँ पे तो होपफुली. और दूसरा एक ड्रेसिंग रूम में थोड़ी सी कामनेस आती है जब इतने एक्सपीरियंस प्लेयर कोई आता है और सिचुएशन को नीचे आके संभालना भी पड़ता है और फ्रीडम मिलेगा ऊपर वालों को खेलने के लिए. ये वसीम प्लेइंग 11 आ गया इंग्लैंड का प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन पे. टेक अस थ्रू प्लीज. Bairstow, Milan, same opening pair. Root at 3, Ben Stokes at 4, the skipper himself at 5. Livingston is in, he can bat as well, and obviously he's a batter who can bowl. Moin Ali is making a comeback as well in this playing 11, and Chris Wokes has also made a comeback because of the injury to Topley, and then of course Willie Wood, 3 fast bowlers, and Rashid, the another leg spinner. They need to fire today, England. Yeah, they definitely do. Shoaib, take us through Sri Lanka. श्रीलंका की साइड वही है पहले 3 बैटर्स बल्कि चौथा 5वां श्रीलंका तक वही है. धनंजय डिसिल्वा, मैथ्यूज आज इनकी टीम में आए हैं. तिक्षाना, रंजीता, कुमारा आज सेकंड चेंज उन्होंने जो है वो किया और मधुशंका. ये श्रीलंकन टीम है. एक डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो कि बैटिंग है. बॉलिंग जो है वो उस तरह नहीं है लेकिन आज जो है दे लुक लाइक अ वेल बैलेंस साइड और आज उम्मीद है कि अच्छा एक मौका अच्छा वो मतलब मैच देखने को मिलेगा. Alright, and with that it's time to take a break in the pavilion. Don't go away, keep watching. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम. आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app. And with that it's time for expert predictions brought to you by Express Power. Alright, with that Express Power brings the expert predictions. Shoaib Malik. England. Moin? Sri Lanka. Sri Lanka. Where's? England. Misbah? 2 महीने. गुलखान. बड़ा मुश्किल. चले इंग्लैंड को सपोर्ट करते हैं. चले इंग्लैंड को सपोर्ट करते हैं. Really don't have to if you want to. And those are your expert predictions.
And it's time for the player to watch out for, brought to you by Ufone. G Misbah. Player to watch out for. Joe Root. Joe Root. Wasim. Johnny Bairstow. Bairstow. Moin. Tikshana. Dikshana. And Josh Butler. Butler. टीम श्रीलंका की चूज किया, प्लेयर इंग्लैंड का, वाह। नहीं इंग्लैंड ही किया उन्होंने। नहीं उसने नहीं, इंग्लैंड की। हाँ। वो आप हैं। मैंने एक मैच किया ना, मैंने श्रीलंका किया उन्होंने, बिल्कुल सही किया। यार आप खामखा में शक करते हैं मिसबा पे बगैर किसी वजह के। हसीना। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड आफ्टरनून। मैं चेक कर रहा था आप लोग जाग रहे हैं कि नहीं। That's your player to watch out for, brought to you by Ufone. ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਿਸਬਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ہونا کی ہے جو منظور خدا ہوگا وہی ہوگا جو منظور خدا وہ ہوگا. کہہ رہے ہیں وہ بتا دیں گے اگر اکیلے وہ مڈ شو میں آ جائیں تو. اکیلے مڈ شو میں کوئی مڈ شو نہیں ہے آج. تم نے کرنا وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں اکیلے آگے بتائیں گے. آپ دونوں بیٹھ جائیے گا مڈ شو کرنے کے لیے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہماری طرف سے یو آر بوتھ ویلکم. اگر آپ بولیں تو میں پروڈکشن سے کہتا ہوں تیار کر لیں. شو سارا دن چل رہا ہے. یہ مصباح اس کا کیا مطلب ہے؟ What does he mean by that? Are you killing time now? Absolutely. We have actually a few seconds left to take you for the action between England and Sri Lanka. تو I thought کہ 1.5 منٹ ہے, 1.5 منٹ میں کوئی قصہ ہی سنا دیں وسیم. یقین کریں کھانا آ گیا ہوا, کھانا آ گیا ہوا. پوچھے تو ٹوٹل کتنا ہونا چاہیے. ایکچولی بڑے انٹرسٹنگ آپ نے کھانے کی بات کی کہ کل رات کو جو بریانی مٹکے والی آپ نے بنائی تھی اس پہ بڑا انٹرسٹنگ ہوا. when I posted that biryani, a lot of people asked the question کہ آپ لوگ فٹنس کا اتنا لیکچر دے رہے ہوتے ہیں ٹیم کا کہ ٹیم جو ہے وہ فٹنس, تو خود آپ دیکھیں آپ کے اوپر خاص طور پہ وسیم کہ آپ نے تو کہا کہ 8 کلو مٹن کڑھائیاں کھا جاتے ہیں اور خود جو ہے آپ لوگ بریانی. لوگوں کو یہ بتائیں آپ کی فرمائشی پروگرام آپ کی وجہ سے رکے اس کا بہت اچھا جواب ہے. لوگوں سے یہ پوچھیں کہ ہم نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے. There you go. تمام چھڈو ماجے چھاں جاندے کٹے دے تھلے نے. آج کی بات کریں 5 سال پہلے کے ورلڈ کپ کی بات. ہم کچھ بھی کھا لیں, کیا فرق پڑنا ہے. I know. I actually میں respond نہیں کرتا, but somebody I responded to. I said, what logic is this? They're not the ones playing the World Cup, but they have to talk. Anyway, well, we do have somewhat a different challenge ahead of us, which is tomorrow, South Africa. It's going to be really interesting. Huge. Okay, guys, thank you very much. Thank you, Shoaib. Thank you, Moin. Thank you, Wasim. Thank you, Misbah. And we are going to see you later in the evening after the game. Good luck to both the teams.